إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے حاضرین، میرے سامعین اور میری روحانی مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت اللہ کے گھر کے اندر اللہ کو راضی کرنے آئی ہیں، اللہ آپ تمام سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ المائدہ کی 72 یعنی 72 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی ذات کا کفر کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ مریم نے اللہ کو پیدا کر لیا، ابن اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل، ہے میری قوم، آپ اس اللہ کو پکارو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک اللہ نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔
کھلے لفظوں میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے ان پہ جنت کو حرام کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو خواب دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے لگے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، آسمان پر ایک سائبان ہے اور اس سے گھی اور شہد جو ہے وہ برس رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں کچھ عرض کر دوں۔ فرمایا ہاں، جس کو جو علم ہے وہ بیان کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی تعبیر ان الفاظ کے اندر بیان فرمائی۔ کہا اللہ کے رسول، وہ جو صاحبان ہے وہ بادل ہیں، اور ان سے نیچے ٹپکنے والا شہد اور گھی جو ہے یہ قرآن اور سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان سے ایک رسی کو زمین پہ پھینکا گیا اور ایک شخص ہے اس رسی کو پکڑ کے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شخص چڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے نے بھی کوشش کی، تیسرے نے بھی کی۔ جب چوتھے کی باری آئی، فرمایا رسی ٹوٹ گئی اور انہوں نے گانڈا اور وہ بھی یعنی کہ چڑھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے خواب کی تعبیر صحیح بیان فرمائی ہے؟ فرمایا ابوبکر، آپ نے کچھ صحیح بیان فرمائی ہے اور کچھ آپ نے وضاحت نہیں فرما سکی۔ فرمایا وہ جو پہلا شخص تھا وہ میں تھا اور دوسرا شخص میرا ابوبکر ہے جو رسی کے ساتھ اوپر چڑھ رہا۔ تیسرا جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو چوتھے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا یہ فتنوں میں مبتلا ہو کر یہ بھی چڑھ جائیں گے۔ میرے بھائیو، آسمان سے جو شہد اور گھی ٹپکا وہ صرف اور صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، عقیدے کے اندر کسی طرح کی خرابی نہ ہو، یقین جانیے کہ تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا عمل کریں گے، جیسے آپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو ان کی پرورش کرتے ہیں، وہ جوان ہو جاتا ہے، تو جب انسان صحیح عقیدے کے ساتھ چھوٹا سا عمل کرے گا، وہ اللہ کے ہاں پلتا پھلتا ہے اور احد پہاڑ کے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن انسان اس عمل کو دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ میرا تو نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرا ہی ہے لیکن یہ پھلتا پھولتا رہا۔ میرے بھائیوں، میں اکثر عقیدے کی بات جب کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری بات میں ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو اور آپ کو مکمل اللہ کا ایک مسلمان بندہ بنانے کے لیے میری کوشش ہے۔ میرے بھائیوں، قصے کہانیاں بھی بتانا مجھے اچھے انداز میں آتا ہے۔ اگر بیان کی جائیں قصے کہانیاں مرثیہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن قرآن اور سنت کا مسئلہ بیان کرنا یہ مشکل ہے۔
میرے بھائیوں، جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو صرف اور صرف ایک عقیدہ توحید جو ہے، یہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی دوسری چیز نہیں بچا سکتی۔ جس انسان کا عقیدہ توحید ہوگا وہ جنت کا دروازہ کھولے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا اس کے لیے۔ جس کے عقیدہ کے اندر شرک ہوگا، بدبودار عقیدہ ہوگا، سمیل والا، گندا، اللہ کے مقابلے کے اندر بندوں سے وہ تاثیریں لے رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ کسی اور چیز سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور چیز میں ڈال رہا ہے، تو یہ بندہ مشرک ہے۔ اس کو قرآن نے مشرک کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جو شرک کرنے والا ہے اس کی مدد قیامت والے دن بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر یہ جو میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کے اندر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی بنا سکتے ہیں اور کافر بھی بنا سکتے ہیں۔ آج اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ والے لوگ جو ہیں یہ اصحاب ثواب کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی، اور اصحاب ثواب کا جو منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب ثواب وہ مانو جو قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اصحاب ثواب کا نام یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے فروٹ لاؤں اور فروٹ لا کر اس کو کاٹ کر دسترخوان پہ رکھ دوں، اور اپنے بابا کو ساری زندگی میں نے سیب نہ کھلایا ہو، اب میں مولوی صاحب کو اور چند لوگوں کو ٹھیکہ دے دوں کہ یہ جی آپ کھائیں، یہ اصحاب ثواب ہے۔ یہ اصحاب ثواب نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے جو اصحاب ثواب میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اور میں نے اس اصحاب ثواب کو مان لیا جس کے اندر مردے کو فائدہ ہوتا ہے، اصحاب ثواب کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر جو ہمارا پیارا پڑا ہوا ہے اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، اس کو فائدہ مل جائے۔ یہ اصحاب ثواب کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھتا ہوں، اور آخر کے اندر میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گا، کیا آپ اس اصحاب ثواب کو کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور مبارک کے اندر سیدنا محمد بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک مجلس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنا دست مبارک یہاں پہ رکھا، اور آپ کا چہرہ جو ہے بڑا یعنی کہ وہ لال ہو گیا، اور آپ نے ان الفاظ کے اندر فرمایا کہ اللہ نے بہت سخت قانون نافذ کر دیا۔ اب اصحاب ثواب کی بات آ رہی ہے، اور یہ وہ اصحاب ثواب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بتا رہے ہیں۔ آپ نے یہ قانون بتایا اور یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت قانون بتایا۔ اس دن آپ نے اس حدیث کی وضاحت نہیں فرمائی۔ دوسرے دن سیدنا محمد بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اللہ کی طرف سے بڑا سخت قانون نافذ ہوا تھا۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں ثم اقتل ثم احیا، آپ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں بار بار، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مجاہد ہے، اور اللہ کے راستے میں یہ ایک مرتبہ شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا،
پھر زندہ ہوا. آپ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس کے ذمہ اگر اللہ کا اس کے ذمہ کسی بھائی کا قرض ہے. جہاد کے اندر جانے والا، اللہ کے راستے میں کٹنے والا، سب گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا جس کے ذمہ قرض ہو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح راویوں کے ساتھ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جب جنازہ پڑھایا کرتے تھے کسی کا تو آپ پوچھ لیا کرتے تھے اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے. آج ہمارا آرٹیفیشل بیان ہوتا ہے، جنازے سے پہلے مولوی صاحب یہ بات کرتا ہے کہ کسی کا اگر قرض ہو تو اس کے ورثاء ہیں اور یہ کیا کریں کہ یہ یہاں پر ہیں، وہ بتا دیں، یہ ذمہ اٹھا لیں گے. خالی ذمہ داری اٹھانے سے سال ثواب نہیں ہوگا. ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے لیے آپ وہاں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول 2 درہم اس کے ذمہ قرض ہے، یعنی آج کا 2000 روپے آپ سمجھ لیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جنازہ کوئی اور پڑھا دے، میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، یہ قرض میں ادا کروں. آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا. اس جنازے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ کیا یہ دعا پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ اور جہاں اللہ کے نبی فرما دیں تو کیا وہاں پہ کوئی بخشش کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے پوچھا کیا تو نے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے دن پھر آپ نے یہی سوال کیا. چوتھے دن جب یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے بھائی کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا. کیا کر دیا؟ بھائی کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ بھی جب تک اس میت کے ذمہ قرض ہے یہ اگر ادا نہیں ہوگا تو ذمہ داری اٹھانے سے بھی اس کی قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، میرے حاضرین، میرے آنے والوں، میرے سننے والوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے ذمہ قرض ہے 1 روپیہ جہنم میں لے کر جانے کے لیے وہ قرض کافی ہے. اگر 1 کروڑ روپیہ وہ صدقہ کرتا ہے تو کرنے دو، وہ صدقہ اس کے کام نہیں آئے گا. یہ 1 روپیہ جو قرض ہے اس کے جہنم کے لیے یہی کافی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا قرض لے لیتے ہیں اور جیب میں پڑا ہو تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. اور اس آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا پر ابن آدم کو اگر اذیت دے کر قرض واپس کرتا ہے، اس کی جیب کے اندر قرض ہے لیکن یہ اذیت دیتا ہے، واپس نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، فرمایا کہ مرتے دم اس کے انگ انگ جو ہیں ان کو اللہ اذیت دے کر اس کو مارے گا. اس کو اتنی اذیت ہوگی. ہاں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے،
یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس قرض دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے قرض کو قیامت والے دن اس شخص کو اپنی رحمت سے اس کا قرض ادا فرمائیں گے۔ لیکن جو آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں نے قرض واپس نہیں کرنا، تو میرے بھائیوں یہ آدمی مرتے دم اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ اس کے انگ انگ جو ہیں، اس کا وجود جو ہے، یہ سختی کو برداشت کرے گا۔ آج ہم نے سال ثواب یہ رکھا ہوا ہے، فروٹ لائے رنگ برنگے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مولوی وہ گرنتھ پڑھتا ہے اور ہمارا مردہ بخشا گیا جی پڑھے جناب، خوش فہمی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال ثواب ہے جس کے ذمہ قرض ہے، وہ قرض کی ادائیگی اگر نہیں کرتا، کالی کملی والے محمد رسول اللہ نے بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آج مسلمانوں ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ شرک ہم کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ شرک کرنے والا مشرک جو ہے اس پر اللہ نے جنت میں جانے کے راستے اس کے لیے حرام کر دیے، تالے اور قفل لگا دیے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے سیدھا راستہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت کے کتنے راستے، کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن یہ 5 بٹن والا جنت کا دروازہ نہیں ہے۔ جو جنت کا دروازہ ہر یکم محرم کو کھلتا ہے، وہاں سے جناب ان کو پاکستانی فرشتے ان کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں ہم نے وہاں پر جنت بنائی ہوئی، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں جی یہ 22 کا دروازہ ہے، کیا جنت کا توڑ کر دروازہ یہاں لگا دیا ہے؟ ہمیں ان کا شرک نظر آتا ہے جو کافر ہیں، جو مورتی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو اپنے ہیں کلمہ گو، یہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتے بھائی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس۔ یہ دروازہ پاک بطن میں لگا لیں، اسلام آباد میں لگا لیں، جنت کا دروازہ ہے تو یہاں سے یہ گزریں، کہو استغفر اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دروازے کو جنت کا دروازہ مان رہا ہے، رب کائنات کی قسم میرے رب کی بنائی ہوئی جنت کا یہ انکار کر رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے عقیدے کا کباڑہ بنایا ہوا ہے، ہم نے احسان ثواب وہ بنائے ہوئے ہیں جو احسان ثواب نہ اللہ نے بتائے نہ محمد رسول اللہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا جو ہے اس کا جو ترکہ ہے، اس کا جو پیچھے رہنے والا مال ہے، اس کے اندر سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے ذمہ اگر روزے ہیں، اس نے روزے رمضان کے نہیں رکھ سکے، اس کے ورثاء جو ہیں وہ روزے رکھیں، اس لیے یہ احسان ثواب ہے۔ یہ کام کرنے سے اپنے پیاروں کو کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر ٹھنڈ ملتی ہے۔ پھر مرنے والا وصیت کرتا ہے، ہر آدمی کو وصیت کرنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اس وصیت کے اندر کیا لکھا جائے؟ اس وصیت کے اندر یہ لکھا جائے میرے ذمہ فلاں کا قرض ہے، اتنا یہ ادا کرنا ہے، میرے ذمہ یہ اللہ کے حقوق اللہ ہے، یہ ہیں، یہ ادا کرنے ہیں، میں بیماری کے اندر مجبوری کے اندر روزہ نہیں رکھ سکا، میرے یہ کام رہتے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، میرا اتنا مال ہے، 10 لاکھ روپیہ مسجد کو دینا ہے، 10 لاکھ کسی غریب کو دینا ہے، سفید پوش کو دینا ہے، یہ وصیت کرنی جائز ہے۔ اب ہمارے مرنے والے پیارے جو ہیں، جن کو دین اسلام دور سے بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر اپنے مال کا بٹوارا کر دیتے ہیں۔ والد نے کیا کیا؟ 2-3 دکانیں ایک بیٹے کو دے دی، ایک دوسرے کو دے دی، مکان تقسیم ہو گیا،
اب یہ کہتے ہیں جی میں بری الذمہ ہو گیا جی، میں نے جی تقسیم کر دی۔ اللہ کی قسم یہ جرم کر رہا ہے، یہ بری الذمہ نہیں ہوا، اس نے کل اللہ کی عدالت میں بہت بڑا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ وراثت کو ایسے تقسیم ہی نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد وراثت بنتی ہے۔ اور پھر جو 2 نمبر وصیت کی جاتی ہے کہ بھائی یہ میری ایک بیٹی یا میرا بیٹا کمزور ہے، یہ کچھ مکان کا زیادہ حصہ اس بیٹے کو دیا جائے، حالانکہ جو وراثت کے اندر آتے ہیں ان کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بلکہ حرام ہے، یہ وصیت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، بیٹی کو کتنا حصہ دینا ہے، بیٹے کو کتنا حصہ دینا ہے، اور میری بیوی کو کتنا حصہ دینا ہے، یہ سارے کا سارا مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا بیٹا بالکل اس کا گستاخ ہے، یہ اس کے بارے میں بھی آگ کرنے کی وصیت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ اگر گستاخ ہے، یہ اس کا وہ جواب اللہ کو وہ دے گا کہ یہ اپنے والدین کا گستاخ کیوں ہے، لیکن یہ والدین اس کے لیے آگ کرنے کا سرٹیفکیٹ عدالت سے نہیں لے سکتے۔ شریعت کے اندر یہ جو قانون ہے، جہاں پر جمہوریت کا قانون ہے، اس کے اندر تو سب کچھ جائز ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کے ساتھ ٹکراتی ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکراتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ یہ ہوا احسان ثواب۔ پھر احسان ثواب کیا ہے؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام، میری والدہ جو ہیں انہوں نے روزے نہیں رکھ سکے، آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو۔ یہ وہ احسان ثواب ہے جو آپ کے اور میرے پیارے مر جائیں، میرے والدین کے ذمہ اگر کچھ ہے تو یہ کام میرے اوپر کرنے فرض ہیں، اور اگر آپ کے والدین جن کے فوت ہو گئے، جن کے زندہ ہیں، اللہ ان کا تا دیر سایہ والدین کا آپ کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ انہیں ایمان والی اور ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو درگزر فرما کر اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو احسان ثواب ہے، اگر کسی کا والد یا والدہ امیر تھے، ان پہ حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، اب ورثاء کو یہ چاہیے یہ جو مال چھوڑ کر گئے ہیں بزرگ، اس کے اندر سے ان کے وارثوں کو چاہیے کہ یہ ان کے نام کا حج کریں۔ کیا کریں؟ 13-14 لاکھ روپے کا احسان ثواب ہے آج کے زمانے میں۔ یہ کوئی 2000-3000 کا فروٹ لا کر رکھ کر اگر ہم کہیں یہ احسان ثواب نہیں ہے، یہ مردے کو کچھ نہیں پہنچاتا، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ احسان ثواب کے منکر ہیں۔ بتاؤ یہ جو میں نے احسان ثواب بتایا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور یہ کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ والدین کا قرض اگر آپ کے ذمہ ہے تو یہ آپ کو اتارنا پڑے گا، یہ اتار کر آپ نے دنیا سے جانا ہوگا، ورنہ آپ سے پوچھو گی۔ اب یہ جو قرض ہے آپ نے اتارا حج کرنے کا، یہ والدین کو ہی ثواب نہیں ملا، ان کا تو قرض تھا اللہ کی طرف سے، یہ ادھار ان کا اللہ کی طرف سے اتر گیا، لیکن یہ جو ورثاء جو ہیں ان کی طرف سے جو حج کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ایسے نہیں چھوڑے گا، اللہ ان کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے، یہ بھی ایسے نہیں رہیں گے۔ آج احسان ثواب جو ہے یہ احسان ثواب تھا، اگر یہ ساری چیزیں باقی رہیں تو اللہ نے ان پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت میں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ آج ہم نے جنت کا بڑا سستا ہم نے جانے کا راستہ سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ جو ایک دم میں مل جائے۔ جنت کے اندر جانے کے لیے یہاں پر تنہائیاں بھی پاک کرنی پڑے گی، یہاں پر یہ آنکھیں بھی پاک کرنی پڑے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 آنکھیں جو ہیں وہ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ جو
اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، جو بارڈروں پہ پہرا دیتی ہے، رات کو جاگتی ہے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اگر ان کا عقیدہ درست ہو۔ دوسری آنکھ تنہائی کے اندر اللہ کی عذاب سے، اللہ سے ڈر کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے یہ آنکھ بھی جہنم کی آگ سے دور ہے۔ اور تیسری آنکھ، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ رب کائنات کی قسم اس پر بھی جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دی۔ آج ہمارے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، اور جب انسان بے حیا ہو جائے تو وہ اپنی ماں کی تصویریں نکال کر، ماں ڈانس کرتی ہے، بیٹا پیسوں کے لیے اس کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر ڈالتا ہے۔ بتائیں یہ بغیرتی ہے یا نہیں ہے؟ خامد اپنی بیوی کی تصویریں بنا کر، اس کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر ڈال رہا ہے، اور مونچھیں بیٹھ کر کہتا ہے جی میں غیرت مند ہوں۔ رب کائنات کی قسم محمد رسول اللہ نے اس کو دیوس کہا ہے۔ یہ سب سے غلیظ بندہ ہے۔ لیکن آج ہم نے پیسوں کے لیے ہماری اولاد کہاں تک پہنچ گئی؟ ہر ایک نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جناب وہ عورتوں کے ڈانس دیکھ رہا ہے، اور جناب کیا ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر یہ بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ حاجی صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹا اور بیٹی جناب ٹک ٹاک پہ جناب وہ ان کو وہ لائک بھی کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں۔ حاجی صاحب تھو ہے اللہ کی قسم، میں مسجد میں رہوں یا نہ رہوں، یاد کرو گے آپ اللہ کی عزت کی قسم یہ جنت میں جانے والے کام نہیں ہیں، یہ جہنم کو اپنے ذمہ لینے والی بات ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ 5ویں پارے کی آخری آیات کریمہ، میرا رب کہتا ہے اور کائنات کے اندر رہنے والوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے۔ نعمتوں میں ایک اللہ کا قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو ثواب کے لیے نہ پڑھو، اس کو ہدایت کے لیے پڑھو، اس کو مردے بخشانے کے لیے، تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے نہ پڑھو، اور ثواب کی نیت سے دکانوں پر نہ لٹکاؤ۔ اللہ کی قسم اس کو پڑھ کر اپنے دل کے اندر اتارو، میرا رب آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور قرآن کو پڑھو، جب قرآن کے ساتھ یاری لگ جائے گی تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دور میں جب فتنے والا دور ہوگا، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ جو چپٹ جائے گا، جو ان سے رہنمائی حاصل کرے گا، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو آج ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آج یہ قوم بے حیا ہو چکی ہے، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ آج آپ دن کو دیکھیں، دن کیسے گزر رہا ہے۔ آپ زور کی نماز پڑھتے ہیں، عصر آ جاتی ہے، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب آ جاتی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، نمودار ہو گئی۔ رمضان کیسے گزرا، ابھی بڑی عید آنے والی ہے، بڑی عید کا آج ہم کہہ رہے ہیں آنے والی ہے، ایک وقت ہوگا بڑی عید گزر جائے گی، آنکھ کا جھپکا بھی نہیں ہوگا، عید گزر جائے گی۔ میرے بھائیو ہم دن بدن اللہ کے عذاب کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو مر گئے انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، انہوں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، میں نے آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام سارے کیے، ہماری موت جو ہے یہ سخت ہو جائے گی، اور روزانہ موت مجھے بھی اور آپ کو بھی چار کونوں میں آواز دے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اے زمین پر چلنے والے، اے محلوں کے مالک، تیرا ٹھکانہ آخر قبری ہے۔
تو نے اس قبر میں آنا ہے. آج اگر میں اور آپ سرما لگائیں تو میرے بھائیوں ہم آنکھ کے اندر سلائی کو اس انداز میں لگائیں گے کہ ہماری آنکھ کو تکلیف نہ ہو جائے. اتنی نازک آنکھ ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کے اندر کوئی سخت چیز نہ چلے جائے ورنہ اس کا آپریشن ہوگا. اور میرے بھائی اگر یہ سرمے کی سلائی کو برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے یہ بتاؤ, جب تم غیر عورتوں کو دیکھتے ہو اور ان کو ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہو, وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر ٹی ویوں کے سامنے غیر مردوں کو دیکھتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں ان کی آگ جہنم کی آگ کو کیسے دیکھ سکیں گی؟ وہ کیسے جہنم کی آگ کا سامنا کریں گی؟ میرے بھائیو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. میرے بھائیوں مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو مسلمان جا کر کسی محفل کے اندر تعارف کروائے کہ میں مسلمان ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں. مسلمان وہ ہونا چاہیے جب آپ جائیں تو گلی محلے کے اندر لوگ کہے یہ مسلمان آ گیا. یہ کردار ہونا چاہیے. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال ثواب کرو, اور اس سال ثواب کے اندر مردے کو کیا ہوتا ہے؟ راحت اور سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جنازے کے اندر یہ دعائیں پڑھی, اللہم اغفر لہ ورحمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحمت بھی مانگی, اس کے لیے بخشش بھی مانگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا اس کا قرض ادا ہونے سے اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. آج کتنے لوگ ہیں ظالم جو قرض لے لیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے. جب مانگنے کی باری آتی ہے تو قرض دینے والا تاریخوں پہ تاریخیں لیتا. وہ علیحدہ بات ہے جس کے پاس قرض کے پیسے نہیں ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ نہیں دے رہا, یہ اس کی مجبوری ہے. اس کو اگر ٹائم دیا جائے گا کہ بھائی تیرے پاس جس وقت ہوئے تو اس کو پیسے ادا کر دینا, اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پہلے اتنا ثواب تھا جتنے پیسے دیے, اس کا ٹائم دینے کے بعد اس کو ڈبل اللہ اجر ثواب عطا فرمائے. اگر آپ نے 1000 کسی کو دیا ہے قرض حسنہ کے طور پر تو یہ 1000 کا روزانہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اگر وہ ٹائم کے بعد آپ نے ٹائم دے دیا اللہ کے لیے تو پھر کیا ہے, اس کے بعد اللہ آپ کو 2000 کا اجر ثواب ڈیلی آپ کے نام اعمال میں اللہ اس کو لکھ دے گا اور آپ کو ثواب یہ ملتا رہے گا. آج میرے بھائیوں ہم اتنی بے حس قوم ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے مقابلے کے اندر ہم نے اس دین کو پسند نہیں کیا جس دین کو میرے رب نے آپ کے اور میرے لیے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے کیا پسند کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا ہے. نہ امام مالک, نہ امام شافعی, نہ امام ابو حنیفہ, رب کائنات کی قسم ان کی اس دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. ناراض 2 دفعہ ہوں, یہ اللہ کے بزرگ ولی ضرور ہیں لیکن دین اور شریعت کے امام یہ نہیں ہے. دین اور شریعت کے امام کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب تک ہم اس دین پر نہیں آئیں گے, جب تک ہم اس اسلام کو قبول نہیں کریں گے, ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کراتے رہیں, ہم پاکستان کے شناختی کارڈ کے مطابق مسلمان تو ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں ہم مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ نے اپنا ایک سبجیکٹ دیا ہے, اللہ نے ایک اپنا قانون بنا کر دیا ہے, اور وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. آسمان والے رحمان نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے, اور روئے زمین پر اس دین کی اللہ نے جو تصویر پیش کی ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہ محمد رسول اللہ کی تصویر ہے. اللہ کے نبی کے علاوہ کسی دوسرے امام کا نہ حدیث میں ذکر ہے, نہ قرآن میں ذکر ہے, اور نہ شریعت محمدی میں ذکر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو
दीन मुहम्मदी के अंदर बिदअत करता है, वो रोजाना अल्लाह की जात पे झूठ बोलता है, और नाउज़ बिल्लाह ये अल्लाह की दीन के अंदर इजाफा और कमी करने वाला, ये अपने दस्तरख्वान पर इसाल स्वाब के लिए ये फ्रूट काट कर और हलवा रख कर अगर ये कहता है ये इसाल स्वाब है, रब्बे कायनात की कसम ये अल्लाह की जात की दीन और शरीयत का इनकार कर रहा। चूंकि अल्लाह ने तो ये बताया ही नहीं है, तो जब अल्लाह ने नहीं बताया तो आपने असेंबली में देखा होगा, एक हिज़्ब इख्तिलाफ होती है और एक हिज़्ब इक़्तिदार होती है। हिज़्ब इक़्तिदार का माना है कानून बनाना, और हिज़्ब इख्तिलाफ का माना यह है उस कानून का तोड़ फोड़ पेश करना। अल्लाह के दीन के मुकाबले में जितने फिरके भी हैं ये हिज़्ब इख्तिलाफ का ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह का दीन एक ही है, एक ही शरीयत है, एक ही सुन्नत है, एक ही इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। रब्बे कायनात की कसम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर आप आ जाएंगे, आप नमाज मुहम्मदी पढ़ेंगे, शरीयत मुहम्मदी पर अमल करेंगे, आप अपना इमाम किसी इमाम को नहीं इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाएंगे, रफ़ुल यदैन वाली, सीने पे हाथ बांधने वाली। अगर ये आप नमाज पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेरा रब आपको जन्नत अता फरमाएगा। आपको इस मिंबर की एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। रमजान से पहले और रमजान के अंदर एक भट्टी साहब थे, यहाँ पक्की गली के करीब रहते थे, वो फौत हो गए। ये हफ्ते वाले दिन फौत हो गए। रमजान से पहले मेरे पास आए, उनकी अहलिया मोहतरमा भी जुम्मा पढ़ने आया करती थी। उन्होंने कहा जी सारी जिंदगी मैंने बेकार ज़ाया कर दी, मुझे अब गुस्ल के भी फराइज बता दें और मुझे और भी बता दें। मैंने सारे तरीके छोड़कर एक तरीका मुहम्मदी को अपने सीने से लगा दिया। ये आपकी वो दावत है जो मस्जिद के साथ आप तावन करते हैं, जो आप तावन करके इस मस्जिद की कमर मजबूत करते हैं। अल्लाह की कसम वो एक आदमी ईमान लेकर गया है और मेरे और आपके लिए वो ही काफ़ी है। हमारे जन्नत में जाने के लिए वो जो दावत यहाँ से पहुँची है उसको हिदायत अल्लाह ने दी, तो हमारे लिए वो ही काफ़ी है। मेरे भाइयों ये होता है, हम मसलकों में फंसे हुए, मसलकों में फिरकों में हम इसमें फंसे हुए। कौन है जी मेरा फिरका, मेरा मसलक, मेरा मसलक? अल्लाह की कसम तेरा मसलक नहीं है। तू अल्लाह के कानून के मुकाबले में तूने कानून बनाकर मेरे रब के कुरान का तू इनकार कर रहा है। मेरे भाइयों आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ अल्लाह की शरीयत की तरफ, आ जाओ मुहम्मदी बनने के लिए। आपके लिए हम अपने दरवाजे खोल कर रखते हैं। आए अपना सवाल भी करो, उसका जवाब भी लो। हम फिरकों की दावत नहीं देते, हम दावत देते हैं काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत की दावत देते हैं। अल्लाह मुझे और आपको दीन इस्लाम समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों दो ऐलान करने हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी के बारे में जो पिछले साल हमने आगाज़ किया और कारी सैफरमान साहब माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और सुबह ख़वातीन के अंदर भी हॉस्टल का भी अल्हम्दुलिल्लाह क़याम का इनकाद किया गया है। तो इस साल 2024 के लिए दाखिले जो हैं ये जारी हैं। आप कारी अब्दुल हमीद साहब के पास आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह तफ़हीमुल कुरान के ये तफ़हीमुल कुरान अकेडमी के ज़ेर इत्तिमाम फ़हीम दीन इत्फ़ाल का जो है, ये कहाँ पर एकेडमी है इसका मुझे इल्म नहीं है। ये उस एकेडमी के लिए दाखिले जारी हैं। शुबा ख़वातीन के लिए भी आप भरपूर कारी साहब से रहनुमाई हासिल करके आप उनके साथ तावन करें। मैडम फरजाना साहिबा हैं, मलक फरजाना साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छा दीन का काम करती हैं और बापर्दा खातून हैं।
اللہ رب العالمین ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین کے اوپر چلنے کی اور اس دین کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان کی اکیڈمی دری ساتھ ہی کسی گلی کے اندر ہے، اور اس کے اندر شعبہ خواتین کا جو انہوں نے سلسلہ رکھا ہے، اس کے اندر داخلے جاری ہیں۔ آپ انشاءاللہ اس کے اندر آپ داخلے جو ہیں اس کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو، بچیوں کو کے لیے آپ داخلہ جو ہے وہ لیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دوسرا آپ کے سامنے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ علماء کی الحمدللہ علماء کی دعوت پر فلسطین کے امام کے بیٹے پاکستان 29 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں، اور 29 تاریخ اسلام آباد پنڈی کے اندر وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت توفیق سے وہ ان مظلوموں کا پیغام لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ پیغام بھی پیغام محبت لے کر آ رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ان کے استقبال کے لیے آپ جو ہے جوک در جوک، خواتین کو بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے، آپ بڑھ چڑھ کر اس کے آپ استقبال کے لیے آپ تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ قافلوں کی صورت میں ہم ان کے پاس جائیں گے، اور اللہ کی رحمت توفیق سے وہ ہمیں وہ پیغام سنائیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کا ہم 2 دن وہ یہاں رہیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اور وہ پیغام سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ان کے آنے کے لیے یہاں پر جو انتظامات کیا جاتا ہے اس کے لیے انتظامیہ اور میں اپنی طرف سے آپ بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، آپ دل کھول کر تعاون کر کے جائیں، چونکہ ان کے آنے کا خرچہ ہوگا اور وہ بھی جو ہے ہم نے ادا کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے فلسطین کے مہمانوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور ان کا جو یہاں پہ دورہ ہو رہا ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا دورہ ہوگا، یہاں سے محبتیں لے کر جائیں گے۔ آپ بھائی جو ہیں کندھے سے کندھا ملا کر آپ ان کے ساتھ جڑیں، آپ اس انتظامیہ کے ساتھ جڑیں، قاری عبدالحمید صاحب کے ساتھ جڑ کر ہم ان کے استقبال کی انشاءاللہ تیاریاں کریں گے۔ آپ جاتے ہوئے میری بہنیں، میری بیٹیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کے آنے کے لیے اپنے زکوٰۃ صدقات سے تعاون کریں کہ انشاءاللہ علماء یہاں سے ان کے لیے کچھ تعاون بھی بھیجنے کی انشاءاللہ ہم نے عزم کیا ہے، اور آپ کے تعاون کی اشد ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مظلوموں کی مدد کرنے کی اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی، اور ظالموں کے مقابلے کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔